السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سورۃ الفیل کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی پڑھیں گے۔ سورۃ الفیل یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 دن قبل واقع ہوا۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، جو اپنے ملک کے اندر ایک عالیشان کنیسہ یعنی گرجا گھر بنایا تھا، تاکہ لوگ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرے، بلکہ یہ عالیشان عمارت ہے اس کی زیارت کرے۔ چنانچہ جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو ابرہہ نے اعلان کروایا کہ اب کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کی زیارت کریں گے۔ تو چنانچہ جب یہ خبر پھیل گئی اور قریش تک یہ خبر پہنچی، تو کسی قریشی صاحب نے اس عالیشان کنیسہ کے اندر گھس کر گندگی کر دی، یا ایک روایت کے مطابق ہے کہ وہیں پر کوئی شخص آگ جلایا، جس کی چنگاری وہاں تک پہنچی اور وہ عالیشان خاکستر ہو گیا۔ تو چنانچہ جب ابرہہ کو اس کی خبر ہوئی تو قسم کھایا کہ میں اس وقت تک چین و سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم نہ کر دوں، خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اور اسی غرض سے وہ ایک فوجی دستہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوا، اور جاتے جاتے ہوئے مغمس ایک مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر قریش کے لوگوں کی اونٹنیاں چرتے تھے، وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اور جتنے بھی وہاں پر اونٹ تھے ان تمام اونٹوں کو انہوں نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اور ایک شخص سے حضرت عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، قریش کے یہ سردار تھے، ان تک خبر بھیجا کہ اسے جا کے کہہ دو کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے پاس چلے گئے اور ان دونوں میں باتیں ہوئی، تو ابرہہ نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے جو اونٹ تیرے فوجوں نے لے لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائے۔ چنانچہ اس موقع پر ابرہہ نے کہا کہ میری عزت اور تمہاری جو عزت تھی میرے سامنے بہت زیادہ تھی، لیکن تمہاری یہ گفتگو اور تمہارا یہ سوال اس عزت کو بالکل نیلام کر دیتا ہے، اور تیری کوئی بھی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں جس چیز کا مالک ہوں میں اس چیز کا سوال کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے، خانہ کعبہ کا جو رکھوالا ہے، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اپنے اونٹوں کو لے کر حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے حفاظت میں چلے جائے اور جھاڑیوں میں چھپ جائے، اور خود حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تو اس کی حفاظت فرما، ہم مجبور ہیں۔ چنانچہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے وہاں سے ہٹے، اور اس کے بعد ادھر سے ابرہہ اپنے فوجوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہاتھی تھے ان کے ساتھ تشریف آیا تاکہ اس کو گرا دے، اس کو خانہ کعبہ کو گرا دے۔ تو اس واقعہ کو اس میں اشارہ فرمایا ہے، اس میں واقعہ کس طرح سے ہوا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا، لم نہیں، کیا نہیں، ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ آپ اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ایک کمیٹی ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے چاند کو دیکھنے کا، تو وہ لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، اس لیے انہیں رؤیت ہلال کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے ہے ترا،
کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیفا کے مطلب ہو گیا کیا یا کیسے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، تو اسی سے ہے کیفا کیا، فعل کیا، کہ کیا کیا، ربو کا رب کے مطلب ہو گیا رب، اور کاف کے مطلب ہو گیا آپ کا، آپ کے رب نے کیا کیا، باصحاب الفیل، کہ با کے مطلب ہو گیا ساتھ، اور اصحاب مطلب ہو گیا والے، یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب مطلب ہوتا ہے والے، اور فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے، تو ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا، کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا، کیا لم نہیں، اور یجعل کے مطلب ہو گیا کر دیا، کیا اس نے نہیں کر دیا، تضلیل نے قیدہم، قید کے مطلب ہو گیا تدبیر، اور ہم ان کی، کیا ان کی تدبیر کو نہیں کر دیا، فی میں، اور تضلیل کے مطلب ہوتا ہے غلط، یا اس کا اصل معنی ہے گمراہ کے، تو کیا ان کی تدبیر کو گمراہ میں نہیں کر دیا، یا کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے بھیجا ان پر پرندوں کو جھونڈ کے جھونڈ، واو، اور ارسلہ کے مطلب ہوتا ہے بھیجنا، آپ اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے خط ارسال کیا یا پیسہ ارسال کیا ہے، تو ارسال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، تو ارسل، اور اس نے بھیجا، علیہم ان پر، طیرن کے مطلب ہوتا ہے پرندہ چڑیا، اور ابابیل جھونڈ کے جھونڈ، دستہ کے دستہ، اور ان پر بھیجا پرندوں کو جھونڈ کے جھونڈ، یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں میں مشہور ہے ابابیل چڑیا، تو ابابیل یہ چڑیا کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کے مطلب ہوتا ہے جھونڈ کے جھونڈ، تو اس لیے اس چیز کو دور کرنا چاہیے کہ پرندہ کا نام یا چڑیا کا نام ابابیل نہیں تھا، وہ الگ قسم کے ایک پرندے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھیجا تھا، ترمیہم بحجارت من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم کہ وہ پھینکتے تھے، ہم ان پر، بحجارت پتھریاں، یعنی پتھریاں، من سجیل کنکر کی، کہ حجار کے مطلب ہو گیا پتھر، اور سجیل کے مطلب ہو گیا کنکر، یعنی جو مٹی سے جو کنکر بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی گولی قسم کے، تو اسی طریقے سے ان کے چونچوں پر چھوٹی چھوٹی مٹی کی طرح کنکر تھی جو لوگ گراتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ کے مطلب ہو گیا پس اس نے کر ڈالا، فَجَعَلَهُمْ پس اس نے کر ڈالا، كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کے کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح، کہ فا کے مطلب ہو گیا پس، اور جعل کر دیا، ہم ان لوگوں کو، پس اس نے ان لوگوں کو کر دیا، کاف کے مطلب ہو گیا طرح، کاف کے مطلب طرح، اور عصفم بھوسے، جس طریقے سے کوئی دانہ ہوتا ہے اس کو چور چور کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو جانور وغیرہ کھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے بھوسا، اور معقول کے مطلب ہوا کھایا ہوا، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، تو یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی تھے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔